اگر کوئی آر اٹھ کے کہتا کہ یاسر صاحب کا فارم 45 جھوٹا ہے اور میرا سچا ہے، یا عدیل صاحب کا فارم 45 جھوٹا ہے میرا سچا ہے، یا طارق صاحب کا ریکارڈ جھوٹا اور میرا سچا ہے، چونکہ یہی الزام لگا رہے ہیں وہ لوگ جن کو نوٹیفائی کیا گیا ہے بطور وننگ کینڈیڈیٹ کہ جی یہ جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں یہ جعلی فارم 45 لے کے گھوم رہے ہیں. مگر مجال ہے کہ ایک آر او نے ایک بھی فارم 45 اپنے ریکارڈ سے سامنے ای سی پی کے آج رکھا ہو تو جواب ہے کہ نہیں رکھا. ہم نے پوچھا ہمارے کسی ایک بھی فارم 45 کے اوپر انگلی اٹھائی ہے تو جواب ہے کہ نہیں اٹھائی ہے. تو پھر ہم نے ای سی پی سے کہا کہ پھر فیکچوئل انکوائری کیا چاہیے، معاملہ تو آپ کے سامنے ہے. وہ ایک طریقے سے اپنی غلطی تسلیم کر رہے ہیں کہ 2 جمع 2 4 ہوتا ہے، مگر آر او نے 2 جمع 2 1 اور کچھ کیسز میں تو -4 لکھ دیا ہے. تو یہ سمپل ٹیبولیشن تو آن دا فیس آف دا ریکارڈ ہے، اس کے اندر کوئی ٹرائل کی ضرورت نہیں ہے. اور ہم نے دوبارہ بتایا ای سی پی کو کہ خدارا اپنا یہ برڈن جو ایگزیکٹو کے ملازمین نے آپ پہ ڈالا ہے، چونکہ یہ ڈی آر اوز اور یہ آر اوز یہ ایگزیکٹو کے ملازم تھے جنہوں نے اپنی کالی کرتوت کی وجہ سے جو الزام لگا دیے، جو داغ لگا دیے، جو بدنما کر دیا دامن، داغدار کر دیا دامن، وہ ای سی پی کا کیا ہے. تو ای سی پی دوبارہ یہ ریکارڈ سارا کا سارا آر او کو بھیجے اور کسی ایک تاریخ میں پورے کراچی کے آروز کسی ایک تاریخ پہ کسی ایک وقت تمام تر کینڈیڈیٹس کو اپنے پاس بلائیں اپنے اپنے حلقے کے، اور ان کے سامنے یہ گنتی کا عمل جو سیکشن 95 کے تحت تمام تر امیدواروں کی موجودگی میں ہونا چاہیے تھا قانون کے مطابق، اس کو دہرایا جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. ہماری ای سی پی سے یہی درخواست تھی کہ خدا را یہ جو بوجھ آپ پہ ڈالا گیا ہے یہ واپس آر او کو لوٹاؤ، اور جب کوئی آر او اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہمارے کسی لگائے ہوئے الزام کی تردید کر دے تو آپ کو بھی اس آر او کو ڈیفینڈ کر کے اپنے آپ کو مزید متنازع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس حوالے سے ہم نے ان کو سپریم کورٹ کی نظیریں بھی دیں، ہائی کورٹ کی نظیریں بھی دیں، اور ان کا اپنا ریکارڈ ان کے سامنے رکھا. ہم امید یہی کر سکتے ہیں کہ اگر آئین کے تحت معاملات طے ہوں گے، قانون کے تحت معاملات طے ہوں گے اور عدالتوں کے تحت معاملات طے ہوں گے تو فیصلے کی توقع ہمیں یہ ہے کہ کراچی کے وہ تمام تر امیدوار، چاہے ان کی میں نمائندگی کر رہا تھا یا کوئی اور کسی کی نمائندگی کر رہا تھا، چونکہ مسئلہ سب کا ایک ہے، ان تمام آر اوز کو یہی ہدایت دی جائیں گی کہ اپنے اپنے کینڈیڈیٹس کو بلائیے اور یہ کنسالیڈیشن کا عمل پورا کیجیے، اور تب تک جتنے لوگوں کو نوٹیفائی کیا گیا ہے ایز وننگ کینڈیڈیٹ ان کا نوٹیفیکیشن معطل کیا جائے. ہم اس امید کے ساتھ ای سی پی سے جا رہے ہیں کہ ہمیں جب خبر یہاں سے آئے گی تو خیر کی خبر آئے گی، ورنہ جو آلریڈی ایک ماحول بنا ہے، ایک فضا بنی ہے پاکستان میں، خاص طور پہ کمشنر راولپنڈی کے الزام کے ساتھ، جو فی الحال تو ہوا میں یہ الزام ہے، مگر اگر ای سی پی نے اپنے دامن سے داغ نہیں دھوئے اور صحیح فیصلہ نہیں لیا تو ان الزام کو فوقیت یہ دے رہے ہوں گے، اس الزام کو کھڑے رہنے کے لیے پیر یہ فراہم کر رہے ہوں گے. ہمیں امید ہے ای سی پی ایسا نہیں کرے گی. ہم میڈیا کے بہت مشکور ہیں جو دن رات یہاں کے اوپر کھڑے رہ کے نہ صرف یہاں پہ الیکشن کے دن سے اب تک تمام تر ان امیدواروں کی اور ووٹر کی آواز بنے ہیں جن کے حق کے اوپر 8 فروری کے بعد ڈاکہ ڈالا گیا ہے. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر.